بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم پی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ وہ نہایت ہی امیر ترین ہونے کے ساتھ بہت ہی خود غرض بھی تھا۔ ہر وقت اپنی تعریف سننے کا شوقین تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک روز محل میں جشن کا سما تھا۔ ہماری آج کی کہانی کا موضوع ہے نمک کے برابر محبت۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اس کہانی کی طرف۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ وہ نہایت ہی امیر ترین ہونے کے ساتھ بہت ہی خود غرض بھی تھا۔ ہر وقت اپنی تعریف سننے کا شوقین تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک روز محل میں جشن کا سما تھا، کیونکہ شاہی دعوت کا اہتمام تھا۔ بادشاہ نے اس دعوت میں طرح طرح کے پکوان بنوائے اور شہزادیاں حسین ترین ملبوسات زیب تن کر کے دعوت میں شریک ہوئیں۔ دعوت بہت ہی شاندار ہوئی۔ آخر میں ساری شہزادیاں بادشاہ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ساری شہزادیاں خوب رو اور خوبصورت تھیں، پر سب سے چھوٹی شہزادی بہت ہی عقل مند اور سمجھدار ہونے کے ساتھ اپنے رب پر یقین رکھنے والی تھی۔ بادشاہ نے اپنی تعریف سننے کی غرض سے ساری شہزادیوں سے 2 سوال کیے کہ تم سب کس کے نصیب کا کھاتی اور پہنتی ہو اور مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب شہزادیوں نے ایک ساتھ جواب دیا کہ ہم آپ کے نصیب کا کھاتے اور پہنتے ہیں، اور محبت بھی کسی نے چاند ستارے تو کسی نے پہاڑ تو کسی نے اونچی عمارت سے پیمانہ بنا کر اپنی اپنی محبت کو بیان کیا۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے اپنی بڑائی اور شان سن کر بہت خوش ہوا۔ اب جواب دینے کی باری سب سے چھوٹی شہزادی کی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں اور پہنتی ہوں۔ میں نمک کے برابر آپ سے محبت کرتی ہوں۔ شہزادی کے اس عقلمندانہ جواب کو بادشاہ سلامت سمجھنے سے قاصر رہے اور غصے سے آپ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے پھر بہت سختی سے سوالات کیے، پر شہزادی نے ہمت سے وہی جواب دیے۔ بادشاہ کو یہ جواب بہت ناگوار گزرے۔ اس نے اپنی بیٹی کی محبت کو معمولی جانا اور اس کے جواب کو اپنی توہین سمجھا اور بہت ہی غضب میں آ گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہزادی سے تمام زیورات، قیمتی اشیاء چھین لی جائے اور گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ شہزادی نے اپنے والد کے فیصلے پر سر جھکا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس والد اصل حقیقت سے غافل ہے۔ شہزادی تنہا گھنے جنگل میں تھی۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن اس کے پاس رب پر کامل یقین کی دولت موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رب اسے ضرور اس کے نصیب کا عطا کرے گا۔ شام ڈھل گئی۔ شہزادی اداس تھی۔ والد اور گھر والوں کی جدائی میں رونے لگی۔ صبح ہوئی۔ ایک بزرگ کا گزر اس جنگل سے ہوا۔ ان بزرگ نے ننھی شہزادی کو اس بیابان جنگل میں دیکھا تو شہزادی سے پوچھا، بیٹی تم یہاں کیسے آئی؟ شہزادی نے ان بزرگ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ ایک دانشور بزرگ تھے۔ شہزادی کی بات سن کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولے، بیٹی تمہارا خدا پر یہ بھروسہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ اور پھر ان بزرگ نے اپنے جھولے میں سے مٹھی بھر چنے نکال دیے اور کہا کہ بیٹی یہ کھا لو۔ شہزادی نے چنے لیے اور کھانے لگی۔ چنے کے چھلکے پاس میں ہی ڈال دیے۔ کچھ ہی دیر میں جنگل سے کچھ مور نکل آئے۔ ان چھلکوں کو کھانے لگے اور ناچنے لگے۔ ناچتے ناچتے موروں کے پر گرتے گئے۔ شہزادی بہت ہی ہنرمند تھی۔ اس نے سارے پروں کو جمع کر کے اسے ایک خوبصورت پنکھے کی شکل میں بنا دیا۔ وہ بزرگ روز یوں ہی کرتے۔ شہزادی خوبصورت پنکھے بناتی، بابا جی اسے شہر میں فروخت کر کے آتے۔ یوں شہزادی کا گزر بسر ہونے لگا۔ ایک روز شہزادی نے کچھ اگانے کی غرض سے زمین کھودنے لگی۔ وہ بہت ہی محنت کرتی تھی۔ زمین کھودتے کھودتے اسے ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے زمین میں کچھ لوہے کی چیز موجود ہے۔ شہزادی نے مزید کھودا تو اسے زمین میں ایک بہت سی بڑی دیگ نظر آئی۔ اس نے اس کا ڈھکن ہٹایا تو وہ حیران رہ گئی کہ پوری دیگ ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہے۔
شہزادی بابا جی کا انتظار کرنے لگی۔ بابا جی آئے تو شہزادی نے سارا ماجرا سنایا اور خزانہ کی نشاندہی کی۔ بزرگ نے کہا یہ تمہاری محنت اور خدا پر یقین کا انعام ہے۔ شہزادی نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس دولت کے صحیح استعمال کے لیے ذہن دوڑانے لگی۔ شہزادی بہت ہی رحم دل تھی۔ اس نے سوچا یہ دولت خدا نے مجھے دی ہے تو اسے خدا کے بندوں کی مدد اور اس کے بندوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کروں گی۔ شہزادی اچھی سوچ جلد ہی عملی طور پر نظر آنے لگی اور کچھ ہی عرصے میں شہزادی نے ایک خوبصورت محل تعمیر کرا لیا۔ اس محل میں غریبوں اور ناداروں کو 3 وقت کا کھانا بغیر پیسوں کے کھلایا جاتا اور مالی طور پر بھی مدد کی جاتی۔ شہزادی کی سخاوت اور دریا دلی کے ڈنکے بجنے لگے اور ہر کوئی خوبصورت محل کے چرچے کرنے لگا۔ یہ چرچے بادشاہ سلامت کے محل میں بھی ہونے لگے۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی سخاوت کے قصے سنے تو بہت متاثر ہوا اور اسے تجسس ہوا کہ اس کی سلطنت میں ایسی شخصیت کہاں سے آ گئی۔ بادشاہ نے شہزادی سے ملنے کا پیغام بھجوایا تاکہ بذات خود اس سے ملے اور دیکھے کہ اس کی شہرت میں کتنی سچائی ہے۔ شہزادی کو بادشاہ کا پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ گزرا ہوا زمانہ یاد کرنے لگی کہ کاش ابا حضور آپ سمجھ پاتے جو اب آج میرے پاس خدا کا دیا ہے سب کچھ ہے میرے نصیب کا، کاش آپ میری محبت کو سمجھ پاتے۔ شہزادی نے بادشاہ کے لیے عالیشان دعوت کا اہتمام کیا اور قسم قسم کے پکوان بنوائے اور خانسامہ کو حکم دیا کہ کسی بھی کھانے میں نمک نہ ڈالے اور ایسا ہی کیا گیا۔ شہزادی نے اپنے وزیر سے کہا کہ بادشاہ سے بہت عزت اور اکرام سے پیش آیا جائے اور جب بادشاہ سلامت میرے بارے میں دریافت کرے تو کہنا کہ وہ آتی ہی ہوں گی۔ ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ وہاں لوگوں سے بہت متاثر ہوا اور جو باتیں سنی تھیں وہ حقیقت تھی۔ اس وجہ سے شہزادی سے ملنے کا شوق بڑھ گیا۔ بادشاہ نے دسترخوان پر انواع قسم کے کھانے دیکھے جو بہت خوش شکل خوشبودار تھے۔ بادشاہ نے نوالا لیا اور واپس نکال دیا۔ نمک نہ ہونے کے سبب وہ بدمزہ لگا۔ پھر دوسرا پکوان کھایا اور یوں ہی کیا۔ جب اور کھانے کھائے بادشاہ جلال میں آ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ بلاؤ اپنی ملکہ کو، یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے۔ شہزادی منہ پہ نقاب ڈالے آئی اور بولی گستاخی معاف، آپ کو کیا زحمت ہوئی؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ رنگ رنگ کے پکوان موجود ہیں پر کسی میں بھی نمک نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا یہ کوئی بات تو نہیں ہے غصہ کرنے کی۔ شہزادی کی بات سن کر بادشاہ اور غصہ میں آ گیا اور بولا ارے نمک کے بغیر کھانا کوئی کھانا ہے؟ یہ کھانے کی جان ہوتا ہے۔ شہزادی نے یہ سن کر کہا آپ بھی میری جان تھے بابا، اور نقاب ہٹا دیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کے حیران رہ گیا اور اب اس کو اپنی بیٹی کے جواب سمجھ آ گئے اور اس کی محبت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ وہ امنا پرستی کے دلدل سے باہر آ گیا اور پھر شہزادی نے بڑھ کر اپنے باپ کے ہاتھوں کو تھام لیا اور بوسہ دیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہا یقیناً سچ ہے ہر کسی کو اس کے نصیب کا ہی ملتا ہے اور خدا ہی سب کو دینے والا ہے اور بے شک اسی کی بادشاہت ہے بے شک۔ دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی کو لائک کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔